بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 24 کا خلاصہ پیش خدمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ پارہ نمبر 24 کے مضامین میں سے ایک تو مضمون ہے انسان روزانہ کی بنیاد پر مرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو روزانہ کی بنیاد پر زندہ بھی فرماتے ہیں۔ یہ موت اور زندگی کا جو کھیل کہہ لیں، آنکھ مچولی، یہ روزانہ کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی۔ اللہ تعالیٰ روزانہ جب ایک تو انسان کی جب موت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کی روح قبض فرما لیتے ہیں۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، موت کے وقت روح قبض فرما لیتے ہیں۔ والتی لم تمت فی منامها، اور ان لوگوں کی روح بھی اب اللہ قبض فرماتے ہیں جن کو ابھی موت نہیں آئی ہوتی لیکن وہ نیند کی حالت میں ہوتے ہیں۔ وہ نیند کی حالت میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی روح قبض فرماتے ہیں۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ، پھر جس کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے اس کی تو روح اللہ اپنے پاس روک لیتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، اور جو دوسری جس کی ابھی موت کا وقت نہیں آیا ہوتا، صرف حالت نیند میں ہے، اس کی جو روح ہے وہ بھیج دی جاتی ہے۔ تو یہ روز زندگی اور موت کا سلسلہ چلتا ہے۔ جب انسان سوتا ہے اس کی روح کا کچھ حصہ کہہ لیں یا ساری کہہ لیں قبض ہو جاتی ہے، اور پھر جن کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے ان کی روح اللہ کے پاس رہ جاتی ہے، اور جن کی موت کا فیصلہ نہیں ہوا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی روح واپس بھیج دیتے ہیں۔ اب آپ کو سمجھ آئے گی وہ دعا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھائی ہے کہ جب انسان نیند سے بیدار ہو تو یہ دعا پڑھے، اور وہ دعا یہ ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ شکر ہے اس اللہ پاک کی ذات کا جس نے مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی طرح ایک دن ہم نے مر کے، اور وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی طرح ہم نے اس اللہ کے حضور قیامت کے دن زندہ ہو کر حاضر ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں روز زندگی اور موت سے دوچار فرماتے ہیں، زندگی بھی ملتی ہے، روزانہ ہم پر موت کا کچھ نہ کچھ حصہ طاری ہوتا ہے۔ اس پارے کے مضامین میں سے ایک اہم مضمون وہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو اپنی رحمت کی طرف بلاتے ہیں، بلکہ کھینچتے ہیں، اپنی رحمت کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ یہ فرمائیے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے وہ بندے جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، گناہ کیے، برائیاں کی، خواہشات کے پیچھے لگے، اور بلکہ اگر خدا نخواستہ وہ کفر و شرک کے مرتکب بھی ہو چکے تھے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ اس پارے میں ایمان والوں کو، بلکہ جو بھی اللہ کے بندے ہیں ان کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، اپنی طرف بلا رہے ہیں، اپنی رحمت کی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ اور اس کی کیا صورت بیان فرمائی؟ فرمایا کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ میرے بندوں سے کہیے کہ وہ بندے جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، گناہ کر کے، برائیاں کر کے، نفسانی خواہشات کے پیچھے لگ کر، یا خدا نخواستہ کفر و شرک کے مرتکب ہو کر، تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ گناہ ہو گئے ہیں نا، کوئی بات نہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، تھوڑے ہیں، زیادہ ہیں، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا،
اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو، اللہ تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، اللہ پاک تو بہت ہی بخشنے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا آسرا ہے، سہارا ہے، تسلی ہے کہ ہم جو گناہ کر بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس گناہ سے نکلنے کا اور اس سے پاک ہونے کا طریقہ بھی ہمیں عنایت فرما دیا۔ اس پارے کے مضامین میں سے شاید یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ اس پارے کا سب سے بڑا مضمون، اس پارے کے 24ویں پارے کے پارہ نمبر 24 کے مضامین میں سے یوں کہا جا سکتا ہے کہ سب سے بڑا مضمون وہ یہ ہے کہ انسان پر اللہ رب العزت کی ذات کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک تسلیم کرے، کہ وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی ذات کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا حق ہے۔ ہمارے ایمان کا سب سے بڑا جز بھی یہی ہے کہ اللہ کی توحید کو تسلیم کیا جائے اور اسے وحدہ لا شریک مانا جائے، لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، نبی علیہ السلام آپ کی طرف بھی یہ بات وحی کی گئی ہے اور آپ سے پہلے انبیاء علیہم السلام کی طرف بھی یہ بات وحی کی جا چکی ہے۔ وہ ہم پڑھ کے آئے تھے 7ویں پارے میں، 18 انبیاء علیہم السلام، ایک جگہ تذکرہ، سب کو ایک پیغام دیا تھا۔ وہاں بقیہ انبیاء علیہم السلام اور یہاں حضور علیہ السلام کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، آپ کی طرف بھی یہ بات وحی کی جا رہی ہے اور آپ سے پہلے انبیاء علیہم السلام کی طرف بھی یہ بات وحی کی جا چکی ہے۔ وہ کیا پیغام ہے؟ سب سے بڑا، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اگر خدا نخواستہ یہ پاسبل نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے، لیکن کسی فرض اور محال یا صرف سمجھانے کے لیے یہ بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی علیہ السلام، اگر آپ بھی کہیں شرک کے مرتکب ہو گئے، اگر آپ بھی کہیں شرک کے مرتکب ہو گئے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو اللہ کا جو وہ اصول سب مشرکین کے لیے ہے نا، آپ کے لیے بھی اللہ کا وہی اصول ہوگا۔ بل اللہ فاعبد، بلکہ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، وکن من الشاکرین، اور شکر گزاروں میں سے رہیے، بنیے آپ۔ بلکہ اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے فرمایا، مشرکین سے کہیے کہ افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، اے جاہلو، کیا تم مجھے یہ کہنے آئے ہو کہ میں اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کروں؟ جاہلو، تم مجھے یہ کہنے آئے ہو اللہ کے ساتھ میں اوروں کو شریک بناؤں، اوروں کی عبادت کروں؟ نہیں، بل اللہ فاعبد، صرف ایک اللہ کی عبادت کیجئے۔ یہ اس پارے کے مضامین میں سے، بلکہ یہ کہا جائے تو بالکل ٹھیک ہے کہ قرآن کریم کے مضامین میں سے سب سے بڑا مضمون یہ ہے اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنا، ذات میں، صفات کے تقاضوں میں۔ اس پارے کے مضامین میں سے ایک مضمون ہے کہ پھر وہ جو اللہ کو اللہ مان لیتے ہیں، رب کو رب مان لیتے ہیں اور اللہ کے نبیوں پر ایمان لے آتے ہیں، اللہ کی کتاب کو تسلیم کر لیتے ہیں، آخرت کو مان لیتے ہیں، آخرت پر یقین کرتے ہیں اور اہل ایمان بن جاتے ہیں، وہ اہل ایمان بن جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان اہل ایمان کے ساتھ کتنا خوبصورت برتاؤ کرتے ہیں اور کیا کیا ان کو انعام اور احسان سے نوازتے ہیں۔ اس کی ایک جھلک دیکھیے، بڑی پیاری جھلک، کہ ایمان والے اللہ کو کتنے پیارے ہیں، اللہ کے ہاں ان کی کیا عزت، عظمت، مرتبت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ومن حولہ، اور جو اللہ کے عرش کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، اس کی پاکی، اس کی تعریف، اس کی ثنا بیان کرتے رہتے ہیں۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اس رب پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں تک تو وہ معاملہ ہے جو فرشتوں کا اپنے رب کے ساتھ ہے۔ اگلا وہ معاملہ ہے جو ان فرشتوں کا، حملۃ العرش،
جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، جو اللہ کے عرش کے ارد گرد ہیں، ان کا اگلا معاملہ جو ایمان والوں کے حوالے سے ہے وہ کیا ہے؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، وہ ایمان والوں کے لیے ہر وقت بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ سنیے ان کی دعائیں، 5 دعائیں آگے آ رہی ہیں فرشتوں کی، جو وہ ایمان والوں کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پاک نے مجھے بھی ایمان والوں میں شامل فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی ایمان والوں میں شامل فرمایا ہے۔ اللہ کے فرشتے میرے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے آپ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا ہیں؟ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے اللہ آپ کی رحمت اور آپ کا علم ہر چیز پر وسیع ہے۔ فاغفر للذین تابوا، اے اللہ جو توبہ کریں، ایمان والوں میں سے جو توبہ کریں اللہ ان کو بخش دیجیے۔ واتبعوا سبیلک، اور اے اللہ جو آپ کی اتباع کریں، آپ کے راستے کی اتباع کریں اللہ ان کو بخش دیجیے۔ وقہم عذاب الجحیم، اے اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے۔ ربنا، اور اے ہمارے رب، وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اے اللہ ان کو ان جنتوں میں داخل فرمائیے جن کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ نہ صرف ان کو، ومن صلح من آبائہم وازواجہم، بلکہ ان کے گھر والوں میں سے، ان کی اولادوں میں سے جو نیک ہیں، وذریاتہم، ان کی اولادوں میں سے، ان کے ماں باپ میں سے، ان کے بیویوں میں سے جو نیک ہیں اللہ ان سب کو بھی جہنم سے بچا لیجئے۔ اور آگے ہے وقہم السیئات، وہ جب قیامت کا دن آئے گا نا، اللہ قیامت کے دن کی ہر تکلیف، پریشانی، تنگی سے ان کو محفوظ فرما دیجئے۔ ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ، اور اس دن کی تکالیف سے جس کو آپ نے بچا لیا اس پر تو آپ نے بڑا رحم فرمایا۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ ایمان والا کتنا خوش نصیب ہے کہ اللہ کے فرشتے، مقرب فرشتے اس کے لیے ہمہ وقت دعاؤں میں مصروف رہتے ہیں۔ اس پارے کے مضامین میں سے ایک اہم مضمون ہے، اس سورت کا نام ہے المؤمن۔ سورہ غافر بھی اس کا نام ہے، سورۃ الغافر بھی اس کا نام ہے، اور المؤمن بھی اس کا نام ہے۔ اور یہ جو اس کا نام المؤمن ہے نا، یہ ایک شخص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام المؤمن رکھا ہے، اور اس شخص کا تعارف کروایا ہے اللہ تعالیٰ نے رجل مؤمن، ایک صاحب ایمان آدمی۔ یہ کون تھا صاحب ایمان آدمی؟ من آل فرعون، یہ دراصل فرعون کی قوم کا تھا، اور فرعون کی کابینہ کا اہم فرد تھا۔ فرعون کی حکومت کا کوئی اہم سرکردہ افسر کہہ لیجئے، رہنما کہہ لیجئے تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا۔ ایمان تو لے آیا تھا، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے رجل مؤمن، ایمان والا تھا، لیکن یکتم ایمانہ، حالات کو سازگار نہ سمجھتے ہوئے ابھی اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا۔ یہ پیغام بھی ہے، ایک سبق بھی ہے، یہاں پر ایک تعلیم بھی ہے۔ اگر حالات ایسے ناسازگار ہوں کہ جہاں انسان کے لیے اپنا ایمان ظاہر کرنا بہت بڑے خطرے کا سبب بن سکتا ہے، تو وہ اپنا ایمان چھپا بھی سکتا ہے، لیکن بشرطے کہ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، اس کا دل ایمان پر قائم ہو، دل سے وہ ایمان پہ جمع ہوا ہو۔ تو وہ بندہ مومن فرعون کے دربار میں ہے، اس کا وزیر ہے، اس کا اہم رہنما ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا ہے۔ اب وہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا تحفظ بھی کرے کسی نہ کسی طرح، کہ فرعون اور اس کی قوم موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور بنی اسرائیل کے بارے میں جو ظالمانہ رویہ رکھے ہوئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو ان سے بچائے، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو بھی ان سے بچائے۔ اور دوسری طرف وہ ان کو دعوت بھی دے رہا ہے کہ بھائی تم جو یہ راستہ ہے نا، یہ سیدھا لگ رہا ہے، تم اس راستے کی طرف آؤ۔ یا قوم اتبعونی، اے میری قوم میری اتباع کرو، اہدکم سبیل الرشاد، میں تمہیں ہدایت کے راستے کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع، یہ دنیا تو چند دن کی زندگی ہے، وان الاخرۃ ہی دار القرار، اصل رہنے کی جگہ وہ تو آخرت ہے۔ خیر، جب اس کا کردار پوری طرح واضح ہو گیا کہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بن چکا ہے، یہ تو ان پر ایمان لے آیا ہے، پھر فرعون، اس کی پوری کابینہ اور اس کے پورے ادارے اس کے خلاف حرکت میں آئے کہ اس کو نیست و نابود کریں، نشان عبرت بنائیں۔ لیکن عجیب معاملہ ہوا،
عجیب معاملہ ہوا۔ عجیب معاملہ کیا ہوا؟ اس نے ایک دعا کی، دعا یہ کی وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اے اللہ میں اپنا معاملہ آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تو اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب وہ ہمارے لیے اٹھا، ہمارے لیے اس نے جد و جہد کی، لڑائی کی، ہمارے لیے وہ اتنے بڑے نظام سے ٹکرا گیا اور پھر اپنے آپ کو ہمارے سپرد کر دیا، فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، اللہ رب العزت نے فرعون کے سارے منصوبوں، ساری تدبیروں، سارے مکر سے اس بندہ مومن کو بچا لیا اللہ نے۔ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اور فرعونیوں کو اللہ نے بدترین عذاب کے اندر جکڑ لیا۔ یہ ایک اہم مضمون ہے اس پارے کا، سبق ہے ہمارے لیے، پیغام ہے، تعلیم ہے۔ اللہ کے لیے اٹھیں گے تو اللہ کی مدد، اللہ کی پوری جماعتیں، اللہ کی پوری فوجیں آپ کی پشت پہ کھڑے ہو جائیں گی۔ اور پھر جس طرح فرعون اس ایک بندہ مومن کا کچھ نہیں بگاڑ سکا، تو اسی طرح کفر اور مخالف اور دشمن پھر کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس پارے کے مضامین میں سے ایک بہت اہم مضمون ہے، دعا تو یہ کرنی چاہیے کہ اللہ پاک وہ جو منظر بیان ہوا ہے اس سے ہمیں بچائے، جو منظر بیان ہوا ہے اس سے ہمیں اللہ پاک محفوظ فرمائے، دعا تو یہ کرنی چاہیے۔ اور وہ منظر یہ بیان ہوا ہے حتی اذا ما جاؤہا، جب مجرم اللہ کے پاس آئیں گے، اللہ کے سامنے آئیں گے، شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، تو ان کی سماعتیں، ان کے کان، ان کی آنکھیں، وجلودہم، اور ان کی جسم کی کھالیں، ان کی جسم کی کھالیں وہ ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ وقالوا لجلودہم، اور وہ اپنی ان کھالوں سے کہیں گے لما شہدتم علینا، تم ہمارے خلاف کیوں بول رہی ہو؟ میرے وجود کی کھال ہے، میری سکن ہے، یہ میرے خلاف، میرا بدن میرے خلاف بولنا شروع ہو جائے، لما شہدتم علینا، تم ہمارے خلاف کیوں بولنا شروع ہو گئی ہو؟ قالوا، تو وہ آگے سے کہیں گی انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جس اللہ نے تمہیں بولنے کی قوت اور گویائی، بلکہ ہر چیز کو بولنے کی طاقت اور قوت گویائی دی ہے، اسی اللہ نے آج بولنے کی طاقت اور گویائی ہمیں دے دی۔ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کل کہ ہمارا وجود ہمارے ہی خلاف گواہ بن جائے، ہمارے ہاتھ ہمارے ہی خلاف گواہ بن جائے، ہمارے کان، ہماری زبان، کیونکہ ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، قیامت والے دن زبان جواب دہ ہوگی، آنکھیں جواب دہ ہوں گی، بولیں گی، کان جواب دہ ہوں گے، اور انسان کے دل و دماغ جواب دہ ہوں گے۔ ایسا نہ ہو کہ ان کی جواب دہی ہمارے خلاف آئے، اللہ پاک ہمیں اس انجام سے محفوظ فرمائے۔ اختصار کے پیش نظر اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے عمل کی راہ آسان فرمائے۔